ضیاء چترالی صاحب لکھتے ہیں کہ 1960 میں جب کانگو فرانس سے آزادی حاصل کر کے ایک الگ ملک بنا تو فرانس نے اپنا ایک سفیر کانگو میں اپوائنٹ کر دیا۔ اب سفیر صاحب اپنے دفتری معاملات سے ایک روز فارغ ہو کر جنگل میں شکار کی غرض سے نکل گئے۔ سامنے سے انہوں نے ایک قبیلے کو آتے دیکھا، وہ جو ان کا ایک روایتی انداز ہوتا ہے، اور ڈھول تاشے بجاتے ہوئے انہوں نے آ کے سفیر صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ سفیر صاحب یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید یہ لوگ میرے استقبال کو آئے ہیں، جبکہ وہ ایک آدم خور قبیلہ تھا۔ انہوں نے سفید چمڑی والا گوشت سمجھا، سفیر صاحب کو پکڑا اور اپنے قبیلے لے گئے، باندھ کر انہیں کاٹ کر پکایا اور کھا لیا۔ یہ بات جب فرانس تک پہنچی وہ تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کانگو پر $1,000,000 کا جرمانہ عائد کر دیا۔ اب کانگو پہلے ہی ایک نیا آزاد ملک بنا تھا، تو ان کے پاس تو خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یوں کہہ لے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ اب کانگو کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ جرمانہ کہاں سے ادا کریں، لیکن ادھر سے بڑا پریشر بھی تھا۔ اب کانگو نے جیسے تیسے کر کے ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سفیر کے اس طرح بے ایمانہ قتل پر بڑے شرمندہ ہیں اور ہم اس پر اظہار تعزیت یعنی افسوس کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ابھی آزاد ہوئے ہیں تو ہم اتنا بھاری جرمانہ تو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں نے آپ کا سفیر کھایا ہے تو آپ جو ادھر ہمارا سفیر ہے آپ وہ سفیر کھا لیں، کہ چونکہ اسی تہاڈا سفیر کھا لیا، تسی انج کرو کہ گل مکاؤ تے تسی ساڈا سفیر کھا لو تے جرمانہ اسی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا IMF کو یہ مشورہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں آپ نے جو ہمیں قرضے دیے ہیں، ہماری جو حکمران جماعتیں آتی رہی ہیں، انہوں نے وہ تمام قرضے ہمیں تو دیے نہیں، انہوں نے باہر سوئس بینکوں میں آپ ہی کے پاس رکھے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ہم نے آپ کا قرضہ کھایا ہے، آپ ہمارے وہ باہر رکھے ہوئے پیسے کھا لیں، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے اب سود یا قرضے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس سکت نہیں ہے، چونکہ خزانہ خالی ہے۔ بہترین تجویز یہی ہے، ہم نے آپ کا قرضہ کھایا ہے، آپ ہمارے باہر پڑے ہوئے وہ پیسے کھا لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں۔ عذرائے تفنن، سلام پاکستان، مسکراتے رہیں۔